بعد میں بھی کھلایا۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ صبح جو پرندے خالی گھونسلوں سے جاتے ہیں، شام کو پیٹ بھر کے اپنے گھونسلوں میں آتے ہیں۔ آپ تو اشرف المخلوقات ہیں، آپ کس بات پہ گزراتے ہیں؟ لیکن پرندے کی اس بات میں ایک آپ کو ایک سائن ہے، وہ سائن یہ ہے، وہ سکسیزفل پیپل اوور کم ایج۔ جو لوگ سکسیس کرنا چاہ رہے ہیں ان کے لیے ایج پرابلم نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا 60 سال کے لوگ بھی اپنے چیلنجز کو عبور کرتے ہیں۔ دین ٹاکسک پیپل ہے، فیئر ہے، یہ ساری وہ چیزیں جو آپ کو موٹیویشن سے دور کرتے ہیں۔ ان کو آپ، میں نے کہا نا، جیسے آپ کو چیلنج ملتا ہے، تھریٹ ملتا ہے، اس کو اپرچونٹی میں کنورٹ کریں، نیگیٹیوٹی کو دور کریں۔ پاسٹ اور دا فیوچر، ورنگ از لائک پیئنگ اے ڈیبٹ یو ڈونٹ او۔ فار ایگزامپل، جو پیچھے آپ فیلئر کر چکے ہیں اس کو بار بار ریپیٹ نہ کریں، یاد نہ کریں اس کو۔ اس نے ایک لیسن آپ کو دینا تھا، دے دیا، بس آگے آپ دیکھیں آگے کیا کرنا ہے۔ اور دوسری اس میں بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ اسکائی از ویری اوپن۔ آپ کو ایک چیز نہیں ہے نا تو آپ اس پہ ڈپریس نہ ہو جائیں، فیلئر نہ فیل کریں اس کو، اپنی ایفرٹ اور زیادہ کر دیں، آپ اس سے بہتر چیز لے لیں۔ تو کبھی کبھی میں ٹرکوں کے پیچھے اکثر لکھا ہوتا ہے علامہ اقبال، میں کبھی کبھی حیران بھی ہوتا ہوں کہ یہ ٹرک ڈرائیور جو استاد ہوتے ہیں واقعی استاد ہوتے ہیں۔ وہ شاید انہوں نے علامہ اقبال کی لکھی ہوتی ہے، تو اس پہ لکھا ہوتا ہے کہ دانے دانے پہ چڑیوں کی طرح گرتا ہے کس لیے، تو پرواز رکھ بلند کے تو بن جائے عقاب۔ عقاب کبھی کسی کا کھایا ہوا یا مارا ہوا شکار نہیں لیتا، وہ اپنا شکار خود کرتا ہے۔ اس لیے اقبال کو بچوں کا شہین اقبال کہتا ہے، وہاں کو بچے جو شہین ہیں، تو اقبال نے تو ہمیں شہین بنایا ہوا ہے، اور ہم جو نا وہ گدھ بن گئے ہیں، ہم چیل اور کوے بن گئے ہیں۔ تو اس میں آپ اپنے آگے اپنے جو اسپیکٹرم ہے اس کو واش رکھیں آپ بہت زیادہ، ہر طرح سے۔ دین اس میں ایک بات بڑی امپورٹنٹ آتی ہے، امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ سے کوٹ ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے ہر چیز بنی ہوئی ہے، ہم جو چاہے چیز لے سکتے ہیں۔ اور اس میں کوئی ان کے جو نانا تھے وہ وجہ کائنات تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے، ان کے گھرانے کے لیے کس چیز کی کمی تھی، لیکن ان کو بھی کہا گیا کہ آپ دعا مانگا کریں۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو صبح اٹھ کے ہم یہ دعا مانگتے ہیں کہ اللہ میں میری یہ پریشانی دور کر دے، مجھے یہ چیز چاہیے، میں اللہ میں دوں۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ اگر آپ کو تسمہ بھی چاہیے اپنے جوتے کا تو اپنے اللہ سے مانگیے۔ کم مانگتے ہیں ہم نے تو اللہ کو اپنے ماں باپ سے کم سمجھا ہوا تھا، ہم ماں باپ سے زیادہ رو دھو کے مانگ لیتے ہیں۔ تو کبھی آپ اللہ سے بھی تو مانگ کے دیکھیں، پھر دیکھیں آپ کیسے سکسیس ملتی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں کہا گیا تو ہم دعا مانگیں، قرآن میں بھی یہی ہے کہ آپ دعا مانگیں۔ پھر ویلیو اسٹرینتھ فیملی، یہاں پہ وہ قاسم شاہ صاحب اکثر واقعہ بیان کرتے ہیں، میں نے بھی کتابوں میں پڑھا ہے۔ ایک ریڈی انگور کی ریڈی پہ وہ گیا تو ایک سائڈ پہ گچھے پڑے ہوئے تھے، ایک سائڈ پہ دانے پڑے تھے انگوروں۔ اس نے کہا جی یہ جو دانے ہیں یہ 50 روپے کلو ہیں، جو گچھے ہیں یہ 200 روپے کلو ہیں۔ تو میرے جیسا بیوقوف آدمی نے کہا جی انگور تو انگور ہیں، یہ بھی کھانے وہ بھی کھانے۔ اس نے کہا یہ وہ انگور ہیں جو گچھے سے علیحدہ ہو گئے۔ میک شیور when you are the part of the system, when you are the part of the family, when you are the part of the society, you will grow, you will go higher and higher. سولو فلائٹ پہ کبھی بندہ آگے نہیں بڑھ سکا، تو اپنی سوسائٹی کو، سسٹم کو، فیملی کے سسٹم کو اسٹرینتھن کیجیے، اپنے معاملات اویئر رکھیے، لیکن اپنی فیملی کے ساتھ، اپنے لوگوں کے ساتھ جڑ کے رہیے، تو آپ کو وہ اپ لفٹ لے کے جائیں گے اسی۔ دین ایتھکس روڈ اوپن اینڈ کلیئر، آپ کی ڈبل روڈ چل رہی ہے نا، یہاں پہ اتنا رش نہیں ہے۔ ہماری عبادات ہیں، ہماری نمازیں ہیں، ہمارے روزے ہیں، ہماری خیرات ہے، ہر بندہ لگا ہوا ہے، دیگوں پہ دیگے دیے جا رہے ہیں، مسجدوں میں مسجدیں بنوائے جا رہے ہیں، شادیوں میں شادیاں کروائے جا رہے ہیں۔ ٹریفک بہت زیادہ ہے اس کے اوپر، لیکن جب ہم اخلاقیات کی بات کرتے ہیں تو ہم فارغ ہیں۔ ہمیشہ یاد رکھیے، فار دا جینوئن سکسیس یو نیڈ اے گڈ ایتھکس۔ آپ کے اخلاقیات زبردست ہونے چاہیے۔ اگر موٹر وے پہ آپ سائیکل پہ بھی جائیں گے نا تو اسپیڈ سے جائیں گے آپ، اور اگر آپ ایسی روڈ پہ جا رہے ہیں جہاں پہ کھڈے ہیں، جہاں پہ ٹریفک جیم ہے، بمپر ٹو بمپر ہے، آپ لینڈ کروزر پہ بھی ہوں گے تو لیٹ پہنچیں گے۔ تو اپنے اخلاقیات کے لیول کو
اونچا کیجیے، اپنے ایتھکس کو اونچا کیجیے، تو آپ دیکھیں گے آپ کیسے آگے بڑھتے ہیں۔ اس لیے کہا گیا تھا نا، معاشہ سے روایت ہے، اس کا مفہوم ہے کہ پہلے آقا کا اخلاق کیا تھا، تو آپ نے کہا تھا خلق العظیم، پورا قرآن ہی ان کا اخلاق تھا۔ یہ چیزیں ساری، پھر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو جو آپ اللہ سے گمان کرتے ہیں اس کے مطابق اللہ تعالیٰ آپ کو نہیں کرتا ہے۔ تو اللہ سے گمان کیجیے، اللہ محبت کرنے والا ہے، مصیبتوں میں کام آنے والا ہے، آپ کی بگڑی بنانے والا ہے، جس نے آپ کو ماں کے پیٹ کے اندر 7 اندھیروں میں کھلایا ہے وہ بعد میں بھی کھلایا ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ صبح جو پرندے خالی گھونسلوں سے جاتے ہیں، شام کو پیٹ بھر کے اپنے گھونسلوں میں آتے ہیں، آپ تو صرف المخلوقات ہیں، آپ کس بات پہ گزراتے ہیں؟ لیکن پرندے کی اس بات میں آپ کو ایک سائن ہے، وہ سائن یہ ہے وہ اپنے گھونسلے سے اڑا ہے، اس نے ایفرٹ کی ہے، وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ ضرور گیا ہے، پھر رب نے اس کا رزق بھی اس کو دیا ہے۔ اب انسان یہ سوچے کہ میں گھر پڑا رہا ہوں، میں ایفرٹ کوئی نہ کروں، میں اسکل کوئی نہ لوں، میں کوشش کوئی نہ کروں، تو مل تو جائے گا لیکن اس کا بھی گھوسلوں سے ملے گا۔ دین اس کے ایک اور جنرل سکسیس جو ہمارے لاسٹ ہے جی، اس میں ہمارا جی اس میں جو ہماری جنرل سکسیس جو لاسٹ پہ ہماری ایک سلائیڈ ہے، یہ میں آپ سے ضرور شیئر کروں گا، اور یہ ہماری اس آج کی گفتگو کا ایک کرنچ ہے، ایک کلائمیکس ہے۔ اس ساری کام کرنے کے بعد ہمیں بہت ساری جو چیزیں ہیں وہ فالو کرنا پڑیں گی، ہم دنیا اور آخرت میں کامیابی ہمارے قدم چومیں گے۔ کیسے قدم چومیں گی آپ کی کامیابی؟ وہ یہ ہے، دا جینوئن سکسیس ہے، دا وے فار ٹرو اچیومنٹ، جو ہماری اصل اچیومنٹ وہ یہ کیا ہے؟ بلیو آن رب سبحانہ وتعالیٰ۔ وہ بلیو کیا ہے کہ جو مشکل آپ کی رب نے لکھی ہے کوئی ٹال نہیں سکتا، جو آسانی رب نے آپ کے لیے لکھی ہے وہ کوئی اور آپ کو دے نہیں سکتا، اور یہ آپ کا بلیو اللہ کو ہونا چاہیے کہ وہی میرا مشکل کشا ہے، وہی میرا پالن ہار ہے، وہی میرا پروردگار ہے۔ تو اپنے رب کے اوپر آپ کا بلیو جو نا وہ کنکریٹ اور سالڈ ہونا چاہیے، پھر دیکھیے وہ آپ کو کیسے سکسیس دیتا ہے۔ دین ریڈ اینڈ ایکٹ دا ہولی قرآن۔ ہمارے پاس جو قرآن ہے وہ اسی طرح سے ہے کہ جیسے اقبال نے فرمایا تھا کہ وہ معزز کے زمانے میں صاحب قرآن ہو کر ہم ذلیل و خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ تو یہ جو کتاب ہمارے پاس آئی ہے اس کے اندر کہا گیا ہے کہ یہ صبح کو تلاوت کی جائے کیونکہ صبح کے وقت فرشتے زمین پہ آتے ہیں، قرآن کا مفہوم ہے یہ۔ پھر سپورٹڈ ٹو دا سکسیس فار ایور، اور وہ آپ کی سپورٹ کے لیے، آپ کہتے ہیں جب آپ گھر سے نکلتے ہیں بسم اللہ توکلت علی اللہ، تو فرشتے آپ کے لیے دعائیں مانگتے ہیں، اور اگر آپ گھر سے نکلتے ہوئے یہ سوچ لیں بسم اللہ توکلت علی اللہ، اور اس کام کا ذہن میں لے آئیں کہ اللہ میاں میں یہ سفر کر رہا ہوں، یہ میرا سفر جو نا وہ سکون سے گزر جائے، تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کرے۔ دین 5 times prayers۔ دیکھیں نماز ایک ایسی چیز ہے جو آپ کے بستر مرگ پہ بھی آپ کو معاف نہیں ہو، جب تک کہ آپ کا جو نرخرا نہ بجنے لگ جائے اور آپ کی آنکھیں بند نہ ہو جائیں۔ تو آپ کو کہا گیا کہ آپ آنکھ کی پتلی بھی اگر کام کرتی ہے تب بھی آپ نے اشارے سے نماز پڑھنی ہے۔ اب اس کی آپ امپورٹنس لگا لیں کہ زندگی میں اس نماز کی کتنی امپورٹنس ہوگی کہ رب نے جب اس پہ ہر عبادت رب نے معاف کی ہوئی ہے، حج معاف ہے اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، روزہ معاف ہے اگر آپ بیمار ہیں، زکوٰۃ معاف ہے اگر آپ دینے والے نہیں ہیں، نماز واحد ایک عبادت ہے جو معافی نہیں ہے۔ اور اللہ کے نبی جب اس دنیا سے جا رہے تھے وہ بھی یہی کہہ رہے تھے کہ نماز نماز نماز۔ یہ ہماری جینوئن سکسیس کو 4 چاند لگا دے گی۔ اگر آپ اس وقت نماز 5 وقت کی نماز اللہ کے آگے جھک رہے ہیں تو اس کا مطلب ایک یہ ہوتا ہے کہ آپ اس سکسیس کو لینے جا رہے ہیں جس کے لیے پروردگار نے اپنے یہاں بھیجا تھا۔ دین ہمارے پاس ہے لو ٹو پیرنٹس، سیکریفائس فار پیرنٹس۔ آپ کو پتہ ہے والدین اگر غیر مسلم ہوں تو آپ کے لیے لازم ہے، آپ پہ فرض ہے، تب بھی آپ نے ان کی خدمت نہیں چھوڑنی۔ صرف جو وہ شرکیہ احکامات دیں، شرکیہ باتوں کا کہیں، اس کو نہیں ماننا آپ نے، ادروائز آپ نے اپنے والدین کی جو ہے نا خدمت تب بھی کرنی ہے اگر وہ غیر مسلم ہوں۔ تو سیکریفائس یور پیرنٹس، اپنا اچھا چھوڑ کے اپنے پیرنٹس کے لیے سوچیں، تو یہ ایک آپ کے لیے مکافات ہوگا، یہ آپ کے لیے ایک انویسٹمنٹ ہوگی، جب آپ کے بچے آئیں گے تو وہ بھی آپ کے لیے ایسا کریں گے۔
ٹھیک ہے. دین پریئرس فار دا پیرنٹس. کہتے ہیں وہ نماز کے بعد ہو کوئی بھی دعا، جس دعا میں والدین کے لیے دعا مانگی جاتی ہے وہ دعا ضرور قبول کی جاتی ہے. اس لیے اپنے والدین کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. دین لو ٹو دا ریلیٹیوز. یہ لو ٹو ریلیٹیوز یہ نہیں ہے کہ فلاں کزن اچھی ہے فلاں کزن اچھا ہے، یہ لو نہیں ہے. اس کا مطلب ہے صلہ رحمی، کہ میرے رشتہ داروں میں میرے بہن بھائی، چچا زاد، خالہ زاد، ماموں زاد، ان کی افورڈیبلٹی نہیں ہے، ان کے پاس کچھ نہیں ہے، میں ان سے شیئرنگ کروں. وہ اس دفعہ عید پہ سوٹ نہیں بنا سکے تو میں ان سے ایک سوٹ شیئر کروں. دیٹ از صلہ رحمی. اور صلہ رحمی والے کو کبھی کمی نہیں ہوتی. اور اس میں بہت ساری دعائیں بھی اللہ نبی نے بتائی ہوئی ہیں. کاش ہمارا ان دعاؤں سے واسطہ پڑ جائے، ہماری زندگی سمجھ جائے. دین ہیومینٹی. آپ کے اندر ایک انسانیت ہونی چاہیے. آپ کو پتہ چلے جب آپ روڈ پہ چل رہے ہیں تو پتہ چلے کہ واقعی انسان جا رہا ہے. رستے میں کوئی پتھر پڑا ہے تو چاہے اس کو آپ خدا مار کسی گاڑی میں ماریں، اس کو اٹھا کے سائڈ پہ کریں. گڈ فار آل ہیومینٹی آف آل کائنڈ اینڈ فیتھ. آپ نے صرف مسلمانوں کے ساتھ اچھا نہیں ہونا، جو آپ کے ملک میں غیر مسلم ان کے ساتھ اچھا. آپ کا مطلب ہے آپ کے لیے انسان سارے برابر ہیں. انٹرنل لیس کہ وہ ایسا کام نہ کریں جو آپ کے عقیدے پہ ضرب کرتا ہے، جو آپ کی شریعت پہ ضرب کرتا ہے، تو آپ کے لیے سارے انسان جو ہے نا برابر ہیں. آپ نے سب کی خدمت کرنی. دین ورک پلیس وچ از موسٹ امپارٹنٹ. ورک پلیس آپ کا گھر بھی ہو سکتا ہے، آپ کا اسکول بھی ہے، آپ کا کالج بھی ہے، آپ کا آفس بھی ہے. وہاں پہ سپورٹر ہو، وہاں پہ کسی سپورٹ کریں، ماما پاپا کو سپورٹ کریں، بہن بھائیوں کو سپورٹ کریں. پنکچولیٹی. آپ کا ایک اٹھنے کا وقت ہو. آج کل والدین کو بڑی شکایت ہے، مجھے بھی بڑی بہت شکایتیں سننے میں ملتی ہیں کہ جی بچے کا تو نہ سونے کا ٹائم ہے نہ اٹھنے کا ٹائم ہے. یہ تو غلط بات، یہ تو نہیں ہونا چاہیے. ہمارا ایک ٹائم ہونا چاہیے، ہم جہاں پہ جائیں پنکچوئل ہو. پنکچولیٹی ہمارا جو نا لیڈ کریں اس میں. دین آنیسٹی ہے. اب وہ کہتے ہیں آنیسٹی از دا بیسٹ پالیسی، نہیں بلکہ آنیسٹی از دا پالیسی. ہمیں اپنی پالیسی جو ہمارے پاس جو ہے وہ ہمیں آنیسٹ ہونا ہی ہونا ہے. کہتے ہیں نا کہ مسلمان سب کچھ ہو سکتا ہے، دھوکہ نہیں دے سکتا، جھوٹ نہیں بول سکتا. آج ہم مذاق میں جھوٹ بول دیتے ہیں. اور آپ کو یہ پتہ نہیں ہے کہ جو 2 ریکارڈر آپ کے پاس ہیں وہ آپ کی چھوٹی سے چھوٹی بات میں چھوٹ. کبھی آپ نے وہ آیت کیا ہے جی، وہ ذرہ والی جو آیت ہے، چھوٹی یہ آپ کو بندہ ایسے کانپ جاتا ہے. کوئی ذرے برابر بھی خیر جو آپ نے کی ہے نا وہ نوٹ ہوئی ہے، اور ذرے برابر جو شر جو آپ نے پھیلایا وہ بھی نوٹ ہوا. تو یہ ساری چیزیں جو نا آپ نے دیکھنی ہے. ایمانداری کے ساتھ آپ نے اپنا کام کرنا ہے. اپنی زندگی آپ کی امانت ہے، اس کی حفاظت کریں. اور یہ جوانی آپ کی حفاظت، آپ اس کی حفاظت کریں، کیونکہ اس کے بارے میں بھی رب العالمین نے سوال پوچھنا ہے. دین ٹیم پلیئر بنیں. گھر میں آپ مل جل کے کام کریں. ٹیم پلیئر آپ ہوں، جہاں پہ بھی ہوں آپ لوگوں کو ساتھ لے کے چلنے والی ہوں. دین یو ول سی انشاءاللہ دا سکسیس ود یو اینڈ یو ول بی ود دا سکسیس. تھینک یو ویری مچ. سر کھانا لگ گیا تو ہم بہت سونا پہلے